آداب دوستو، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے سیرت۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں، اور یہ لفظ طور طریقے اور چال چلن کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور شاید حالات زندگی کے مفہوم میں۔ سیرت کا لفظ انہی معنوں کی وجہ سے عام ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے ادب میں سیرت سے مراد عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ عقیدت کی وجہ سے مسلمانوں نے آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ان مختلف پہلوؤں پر لکھے جانے والی کتابوں کو ہم درج ذیل 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں کتب شمائل ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں حضور کے اخلاق و عادات، فضائل اور معمولات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی کتابوں میں کتب دلائل ہیں۔ ان کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ تیسری قسم ان کتابوں کی ہے، انہیں کتب مغازی کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں زیادہ تر ان جنگوں کی تفصیل ہے جن میں حضور نے خود شرکت فرمائی۔ سیرت کی اہمیت کیوں کر ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی بات کریں گے۔ سیرت پر اس قدر توجہ کیوں دی گئی؟ مسلمانوں نے سیرت پاک پر جتنی توجہ دی ہے وہ دنیا کے لیے واقعی حیرت انگیز ہے۔ بقول علامہ شبلی، مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اور ان کے حلیہ وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا۔ ایک دوسری جگہ مولانا شبلی لکھتے ہیں، مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس وضاحت کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، اور نہ آئندہ توقع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاری کا آغاز کب ہوتا ہے۔ پہلی صدی ہجری تک یہ روایات سینہ بہ سینہ نقل ہوتی رہیں، اور مدینہ منورہ ہی حدیث نبوی اور روایات اسلامی کا سب سے پہلا اور بڑا مرکز تھا۔ جب اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ جن صحابہ کرام کے سینوں میں رسول خدا کے ارشادات اور دیگر تاریخی روایات کا ذخیرہ محفوظ تھا، وہ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی روایات کا ذخیرہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے، تو انہوں نے اسلامی روایات کی جمع و تدوین کا حکم دیا، اور روایات سیرت کی جمع و کتابت بھی اسی دور میں شروع ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کچھ مشہور سیرت کی جو کتب ہیں جو عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان میں سیرت کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ابتدائی دور کے مندرجہ ذیل سیرت نگار قابل ذکر ہیں، بعد کے آنے والوں نے ان کی کتب سے بہت استفادہ کیا ہے۔ امام ظاہری ہیں، انہوں نے سیرت و مغازی پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں تو اب موجود نہیں، البتہ ان کے حوالے سیرت کی دوسری کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے موسیٰ بن عقبہ۔ ان کی کتاب مغازی اپنی صحیح روایات کی بنا پر مشہور ہے۔ محمد بن اسحاق، ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ ان کی لکھی ہوئی سیرت شاید اپنے موضوع پر پہلی جامع کتاب ہے۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کی سیرت کی تلخیص کی اور اس میں ترمیم و اضافہ کر کے اسے بہتر بنایا۔ اس کتاب کا جرمنی، انگریزی اور اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام ہے محمد بن سعد، ان کی وفات 230 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کتاب التقاط الکبیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حالات لکھے ہیں، لیکن اس کتاب کا ابتدائی حصہ سیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن جریر طبری ہیں، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب تاریخ طبری کا ایک حصہ بھی سیرت سے متعلق ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں سیرت نگاری کی کیا روایت ہے۔ دوسری صدی ہجری سے سیرت نگاری کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے۔
بہت سے یورپی اہل قلم نے بھی اپنے مخصوص نقطہ نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات لکھی ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں اس موضوع پر یورپ کی مختلف زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ یورپ میں سیرت نویسی کی ابتدا اور اصل سیاسی مخالفت یا مذہبی مناظرے سے ہوئی۔ اس کے بعد تحقیق و جستجو کے نام سے آپ کی سوانح عمریاں لکھی گئیں، لیکن سیاسی اور دینی تعصب ان میں بھی موجود ہے۔ مسلمان علماء نے جدید دور میں سیرت پر جو کتابیں لکھیں، ان میں یورپی مصنفین کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے۔ اسی سلسلہ میں مصری عالم محمد حسین ہیکل پاشا اور برصغیر میں سید احمد خان اور علامہ شبلی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اردو میں کتب سیرت کی کیا روایت ہے، اردو میں سیرت پر کب کتابیں لکھی گئیں اور اس کی کیا روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ اردو زبان میں بھی سیرت کے موضوع پر ایک وسیع سرمایہ موجود ہے۔ اس موضوع پر لکھے گئے رسائل و کتب کی تعداد تقریباً 1000 تک جا پہنچتی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب خطبات احمدیہ ہے۔ یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے جو انہوں نے ولیم میور کی لائف آف محمد جیسی مخالفانہ کتاب کے جواب میں لکھی۔ اس کے لیے انہوں نے انگلستان کا سفر بھی کیا، اور جس جذبے سے سر سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی، اس کا اندازہ ان کے خط کی ان سطروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان دنوں ذرا قدرے دل کو شورش ہے، ولیم میور صاحب کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلا دیا اور اس کی ناانصافیاں دیکھ کر دل کباب ہو گیا۔ اس کے جواب میں کتاب لکھ دی جائے، اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے۔ خطبات احمدیہ کو اردو میں سیرت کی پہلی باقاعدہ کتاب کہا جا سکتا ہے۔ 1870 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے رحمت للعالمین، قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی یہ کتاب 1912 میں شائع ہوئی۔ اس کا شمار اردو میں سیرت کی جامع اور مفصل کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم کتاب سیرت النبی کی ہے، بہت معروف کتاب ہے۔ علامہ شبلی نعمانی اور ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی کی یہ تصنیف ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اردو تو کیا، دنیا کی کسی زبان میں سیرت رسول پر اتنی محققانہ اور جامع کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ اس کا تفصیلی تعارف آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اردو میں سیرت کی چند کتب یہ ہیں: سیرت الرسول مولانا اسلم جیراج پوری، النبی الخاتم از مولانا مناظر احسن گیلانی، اسوۃ الرسول مولانا سید اولاد حیدر بلگرام، رحمت عالم از سید سلیمان ندوی، پیغمبر سہراز خالد لطیف، انسان کامل از خالد علوی، پھر پیغمبر انسانیت از مولانا محمد جعفر شاہ پھلواری، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی، محسن انسانیت نعیم صدیقی کی ہے، سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی ہے۔ تو اس طرح یہ سیرت کی اہم کتب ہیں۔